اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد. ہم کچھ علم کلام کی ابتدائی کتابوں کا انٹروڈکشن اور ان کا تعارف اور انہیں کے دروس بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ایک علم کلام کی انتہائی مختصر اور موجز کتاب کا انتخاب کیا ہے. ہم اس کا نام اصل میں بیان کرتے ہیں النکت الاعتقادیہ. مشہور اور معروف یہ ہے کہ یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے ہے، لیکن اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے انہوں نے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ کتاب مرحوم شیخ مفید کی تالیفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب فخر المحققین ابن علامہ حلی کی تالیفات میں سے ہے. اور اس کے لیے جو انہوں نے دلیلیں بیان کی ہیں ہم ایک دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسی طرح کی کتاب مرحوم شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی دوسری بھی ہے، بالکل جس کا طریقہ، جس کی نہج، جس کا انداز بالکل وہی ہے جو یہاں ہے، اور موضوع بھی وہی ہے اور نام بھی یہی ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ ایک کتاب جس کا نام بھی وہی ہو اور رائٹر بھی وہی ہو، موضوع بھی وہی ہو، انداز بھی وہی ہو اور اسم بھی وہی ہو، لذا یہ ہوتا نہیں ہے. لذا انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ کتاب علامہ حلی کی الفخر المحققین فرزند علامہ حلی کی تالیفات میں سے ہے. دوسری بات یا دوسری دلیل جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قدیمی نسخوں میں اس کتاب کو فخر المحققین کی طرف نسبت دی گئی ہے. بس اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ عقیدہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے نہیں ہے. تیسری دلیل جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا اسلوب اور خود عبارات کا انداز یہ شیخ مفید کے تالیفات سے متناسب نہیں ہے. جو لوگ سخن شناس ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کلمات، یہ جملات فلاں محقق یا فلاں عالم کے ہیں یا نہیں ہیں. لذا جب ہم شیخ مفید کی دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ مفید کی کتابوں میں اس طرح کی عبارات کا استعمال نہ ہونا اور اسلوب بیان، اسلوب کتاب اور جر سے عبارات جو ہیں وہ سب اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ شیخ مفید کی تالیفات میں سے نہیں ہے. تو بس بنابراین چاہے یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے شمار کی جائے یا اس کو فخر المحققین کی تالیفات میں سے شمار کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. علی ای حال ایک شیعہ محقق اور متکلم کی کتاب ہے جس کا ہم ابھی تعارف کروائیں. یہ جو نسبت کتاب کی تھی جس کی طرف زیادہ رجحان خود اس بزرگوار کا، جس کا نام سید محمد رضا حسینی الجلالی ہے، جنہوں نے مقدمہ لکھا ہے. اور یہ کتاب ظاہراً بہت ہی مختصر کتاب ہے اور یہ آثار شیخ مفید کے ضمن میں چاپ ہوئی ہے، لیکن حقیقت حال
یہ ہے کہ شیخ مفید کی کتاب نہیں ہے، چاہے شیخ مفید کی کتاب اسے سمجھا جائے یا اسے شیخ مفید کی کتاب نہ سمجھا جائے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتاب ہمارے بزرگان اور ہمارے متکلمین میں سے ایک متکلم اور بزرگ کی کتاب ہے جو علم کلام میں لکھی گئی ہے۔ تو بس ہم آگے اس کتاب کے متعلق یہ بیان کریں گے کہ ظاہراً یہی لکھا گیا ہے جو خود کتاب پر موجود ہے، النکت الاعتقادیہ، تالیف الامام الشیخ المفید محمد بن النعمان ابن معلم ابی عبد اللہ عکبری البغدادی، یہ جن کی وفات 413 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی عرض کیا پہلے کہ جو بھی اس کا رائٹر ہو، جو بھی اس کا مؤلف ہو، اس سے کوئی زیادہ بحث نہیں کریں گے، لیکن فقط اتنا بتا دینا ضروری تھا کہ جو اس کتاب کے محقق نے جو اپنا ایک مقدمہ سا لکھا ہے، اس میں جو مطالب ذکر کیے گئے تھے ہم نے وہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب مؤلف کا مقدمہ یہ ہے۔ اس مقدمے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ علم کلام کی افضلیت اور اس کی شرافت دوسرے علموں پر مشخص اور واضح ہے، اس لیے کیونکہ ہر علم کی فضیلت کا دار و مدار اس کے موضوع پر ہوتا ہے۔ جتنا موضوع اہم ہوگا اتنا ہی وہ علم باعظمت کہلائے گا۔ علم کلام میں چونکہ موضوع خداوند متعال ہے، چونکہ موضوع اللہ کی صفات ہیں، چونکہ موضوع حجت خدا ہے، چونکہ موضوع اللہ کے سفراء ہیں، موضوع علم کلام میں چونکہ امامت ہے، موضوع علم کلام میں چونکہ معاد ہے، لذا یہ موضوعات اشرف الموضوعات ہیں۔ اس لیے ہر وہ علم جو ان موضوعات سے بحث کرے وہ دوسرے علموں سے افضل اور اشرف ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہم مصنف کی عبارت کو لفظ باللفظ پڑھ کر اس کا مختصر ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر وضاحت کہ جو نہ خستہ کنندہ ہو، تھکا دینے والی گفتگو ہو، اور نہ ہی یہ کہ ہم بہت ہی سرعت سے گزر جائیں، درمیانی راہ کو لے کر ہم چلیں گے، نہ بہت زیادہ ٹف میں جائیں گے، دقت میں جائیں گے تاکہ پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ ویسے ہی علم کلام کی کتاب ہے اور یہ موضوع اگرچہ موضوع بہت اچھا ہے لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خشک موضوع ہے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، خشک موضوع نہیں ہے، یہ تو سامع اور ناظر پر ہی ہے کہ وہ کس طرح اس درس کو سن رہا ہے اور اس درس میں حضور رکھتا ہے۔ اور یہ بھی دوسرا نقطہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اگر وہ اصطلاحات اسی طرح نہ سمجھی جائیں تو یقیناً وہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علم کلام کی بھی اپنی خاص اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے اس مقدمے میں کچھ اصطلاحات کی وضاحت بھی ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے، انداز بیان جو ہے، اس کتاب کی روش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال و جواب کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، یعنی رائٹر نے، مؤلف نے، مصنف نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی صورت میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے، یعنی مطالب کو جلدی سمجھنا اور جلدی درک کرنے کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو آئیے ہم مصنف کی لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ادبیاتی بحث ہیں ہم وہ چھوڑتے ہوئے
فقط اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز اس لیے کیا چونکہ قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیغمبر نے فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو، شرافت والا ہو، عظمت والا ہو، اسے بسم اللہ کے ذریعے سے اگر شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ابتر ہے، دم بریدہ ہے، دم کٹی ہوئی ہوگی، یعنی خاص نتیجہ آپ کو اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ ان دو مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں، آج کل مؤلفین، مصنفین خصوصاً اپنی تالیفات میں، اپنے مقالوں میں، اپنی گفتار میں اس بات کو زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر مقالات میں، مضامین میں آپ دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت یہی تھی اور ہے بھی۔ بعض بزرگان جو پہلے ہوتے تھے وہ ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھتے تھے، اور کچھ بزرگان ابھی بھی ہیں جو اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لذا اپنی گفتار کا آغاز، اپنی کتاب کا آغاز، اپنے مقالے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ المعصومین واہل بیتہ الطاہرین۔ یہ ہے حمد و ثنا پر مشتمل 2-3 جملے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور درود اور سلام ہو، ظاہری، لسانی اور قلبی درود ہو اشرف الانبیاء اور مرسلین پر، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی پاک اور پاکیزہ آل، طیب اور طاہر آل اور معصومین پر، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ باقی 11 امام ہی اہل بیت رسول ہیں اور آل رسول ہیں، اور انہی کو ہی معصومین کہا جاتا ہے۔ اور یہی چہاردہ معصوم جب ہم کہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین اور دوسرے ائمہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جب اہل بیت رسول کہیں تو خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوتے، چونکہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ میں ایک تغیر سا ہوتا ہے، یعنی دوئیت سی پائی جاتی ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ مثلا میری کتاب، اس کا مقصد ہے میں اور ہوں اور کتاب کوئی اور ہے، یا کہتے ہیں کہ میرا رومال، مثلا میرا کمپیوٹر، میرا قلم، اسی طرح جو بھی چیزیں آپ اپنی طرف منسوب کریں گے تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں ایک تغیر سا ہے۔ لذا جب ہم کہتے ہیں اہل بیت رسول تو خود رسول شامل نہیں ہے اس اصطلاح کے مطابق۔ اگر آپ اہل بیت نبوت لینا چاہتے ہیں تو اس اصطلاح کے مطابق، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں اہل بیت تو یعنی اہل بیت رسول ہی مراد ہوتا ہے۔ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، نتیجتاً وہی 14 معصوم ہوں گے۔ اس عبارت میں مرحوم مصنف نے جو کہا علی آلہ المعصومین، وہ نبی مکرم اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ نبی کی آل پر آپ بھیج رہے ہیں درود و صلوات۔ اما بعد فہذہ عقیدتی قادنی الدلیل الیہا، یہاں سے بیان کریں کہ جو بھی آپ عقیدہ رکھیں دلیل ضروری ہے اس کے لیے۔ دلیل وہ دلیل جو فطری دلیل ہو، جو عقلی دلیل ہو۔ اگر فطری دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، وجدانی دلیل نہیں ہے، تو نقلی اور قرآنی دلیل ہو، حدیث سے دلیل ہو۔ اگر حدیث سے بھی دلیل نہیں ہے
بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول کرنا یا تقلید کرنا اصول صحیح نہیں ہے. اور فقہا اور مراجع بھی اپنے رسالہ عملیہ میں یہ عبارت ضرور لکھتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید صحیح نہیں ہے. لہذا یہ فرماتے ہیں کہ فَهَذِهِ عَقِيدَتِي عَقِيدَةٌ، یہ ایک عقیدہ ہے، قادنی الدلیل الیہا، جس کی طرف دلیل نے رہنمائی کی ہے. یعنی بغیر دلیل کے میں اس عقیدے کو انتخاب نہیں کر رہا، میرے پاس اس عقیدے کے بارے میں بہت ساری دلائل ہیں جو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. وَقَوَّى اعْتِمَادِي عَلَيْهَا، اور اس عقیدے پر میرے اعتماد کو دلیل نے ہی مضبوط بنایا ہے. جعلتها بعد التوضیح والتبیین تحفة لإخوان المؤمنین تقربا إلى اللہ الکریم وطلبا لثوابه الجسیم راجیا ان ينفع بها الطالبین انه خیر موفق ومعین. اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس عقیدے کو توضیح اور تبیین کے بعد، شرح کرنے کے بعد، وضاحت کرنے کے بعد تحفہ قرار دیا ہے اپنے مؤمنین بھائیوں کے لیے. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں تقربا الی اللہ الکریم. یہ مفعول لہو ہے، جس کو مفعول لاجلہ ہی کہتے ہیں. یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل ہو سکے، اللہ کریم کا تقرب حاصل ہو جائے. وطلبا لثوابہ الجسیم، اور اس وجہ سے کہ ثواب جو بہت زیادہ کارآمد ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے. راجین، در حالانکہ امید رکھتے ہوئے، آپ اس کو بھی حال قرار دیں اور یا اس کو مفعول لاجلہ ہی قرار دے دیں، لیکن ترجیح اس بات کو ہے کہ یہاں حال ہے، در حالانکہ امید رکھتے ہوئے. پہلے میں ترجیحاً وہ مفعول لاجلہ ہی ہے، اس عبارت میں راجین یہ حال واقع ہو رہا ہے. کیا؟ در حالانکہ امید رکھتے ہوئے کہ ان ینفع بها الطالبین، خداوند اس کتاب کے ذریعے، اس عقیدے کے ذریعے سے، بہا کی ضمیر عقیدے کی جانب جا رہی ہے اور الیہا کی ضمیر کا مرجع بھی عقیدتن ہے. فہذہ عقیدتن قادن الدلیل، الدلیل فاعل ہے قادنی کے لیے، الیہا، الیہا کا ضمیر عقیدہ کی طرف جا رہی ہے. وقوى اعتمادی علیہا، علیہا کی ضمیر بھی عقیدتن کی طرف جا رہی ہے. جعلتها، اس کی ضمیر بھی عقیدتن کی طرف جا رہی ہے. اور تقربا الی اللہ الکریم وطلبا لثواب راجن بہا، بہا ان ینفع بہا کی ضمیر بھی عقیدتن کی طرف جا رہی ہے. اب طالبین مفعول بھی ہے اس کے لیے، ینفع میں ضمیر ہوگی جو فاعل ہے اللہ، اور وہ ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالی ہے جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، کیونکہ تقربا الی اللہ الکریم لفظ استعمال ہوا ہے. انہ خیر موفق و معین، اس لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی بہتر توفیق دینے والا اور بہتر مدد کرنے والا ہے. وَرَتَّبْتُهَا عَلَى 5 فصول، میں نے اس کتاب کو، اس عقیدے کو، اس مختصر رسالے کو مرتب کیا ہے 5 فصلوں پر. وَرَتَّبْتُهَا عَلَى 5 فصول، پس میں نے یہ جو بھی عقائد بیان کیے ہیں ان عقائد کو 5 فصلوں میں ذکر کیا ہے. الفصل الاول فی معرفت اللہ تعالی وصفاتہ الثبوتیہ والسلبیہ. سب سے پہلی فصل اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بارے میں ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ پہلی فصل خدا شناسی کے بارے میں ہے، اور مسئلہ خدا شناسی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس خدا شناسی کے باب میں 3 بحث انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 3 مطالب کو یا 3 ابواب کو
یا 3 مسئلوں کو صحیح سے اگر درک ہو جائے تو حقیقت میں اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور حقیقت اسلام بھی یہی 3 مسائل ہیں جو تشکیل دے رہے ہیں۔ بس توحید کی بحث میں، معرفت پروردگار میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اس بات ثانیہ، یعنی خدا شناسی میں پہلا مسئلہ، پہلا باب، پہلا چیپٹر اللہ تبارک و تعالی کو بعنوان خالق اور صانع ثابت کرنا ہے کہ آیا وہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہیں۔ بس 3 مسئلے خدا شناسی میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان 3 کو اہم نہ سمجھنا یا اہمیت نہ دینا مترادف ہے انکار کے۔ لہذا ہم اور غم یہی ہے شیعہ علماء امامیہ کا کہ توحید صحیح واضح ہو جائے، کیونکہ اگر توحید صحیح واضح نہیں ہو پا رہی تو نتیجتاً نبوت پر اعتقاد بھی صحیح نہیں ہوگا، نتیجتاً امامت پر اعتقاد بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی نتیجتاً اسلام جو ہے جس طرح ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حقیقت اسلام یہی چیزیں ہیں۔ روح اسلام یا تعلیمات اسلامی کا مرکز اور محور یا روح تعلیمات اسلامی اگر کہا جائے تو مسئلہ توحید ہے، اور مسئلہ توحید کو جتنا زیادہ اہم سمجھ کر اور اس کے بارے میں اچھے مطالب بیان کریں، مستدل طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ شبہات بھی برطرف ہو جائیں اور ہر جگہ شرک اور کفر بھی نظر نہ آئے۔ تو سب سے پہلی جو عبارت ہے ان کی، الفصل الاول فی معرفت اللہ تعالی و صفاتہ الثبوتیۃ و سلبیہ، پہلی فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں اور اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بارے میں ہے۔ اب صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کریں گے۔ اب بس اجمالی طور پر ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس بات ثانیہ پہلا مسئلہ، صفات پروردگار دوسرا مسئلہ۔ صفات پروردگار کو 2 حصوں میں سب سے پہلے تقسیم کرتے ہیں، ایک کا نام ہے صفات جمال اور دوسری صفات ہیں جن کا نام ہے صفات جلال۔ ان صفات جلال کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے اور صفات جمال کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور یہاں دوسرا نام بھی موجود ہے جن کو ہم صفات کمال کہتے ہیں۔ پس صفات کمال، صفات جمال، صفات ثبوتیہ 3 نام ہے ایک ہی حقیقت کے لیے، اور اس طرف صفات تنزیہ، صفات جلال اور صفات سلبیہ، یہ بھی 3 نام ہیں ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ صفات ثبوتیہ کو تقسیم کیا جاتا ہے 2 حصوں میں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں صفات ذات، اس کے بعد کہتے ہیں صفات فعل۔ انشاءاللہ صفات ذات اور صفات فعل کے بارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں زیادہ وضاحت کی جائے گی کہ صفات ذات میں اور صفات فعل میں کیا فرق ہے، اور کون کون سی صفات اللہ کی صفات ذات ہیں اور کون سی صفات فعل ہیں۔ تو پس آئیے سب سے پہلے مصنف کی عبارت ہے تنبہ ایھا العاقل، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اے عاقل، اے عقل رکھنے والے، اے شعور اور در ادراک رکھنے والے انسان، اور بیدار ہو جاؤ خواب غفلت سے، وَنَزِّلْ نَفْسَكَ بِمَنزِلَةِ الْمَسْئُولِ وَالسَّائِلِ، اور اپنے آپ کو بمنزل یہ سائل اور مسئول قرار دو، یعنی خود سے پوچھو اور خود ہی جواب دو۔ اب سوال سب سے پہلا یہ ہے، فَإِنْ قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ قدیم ہیں یا حادث ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، کس طرح جواب دیں؟ بس سوال یہ ہے فَإِنْ قِيلَ لَكَ، اگر آپ کے لیے کہا جائے، یعنی سوال کیا، سوال یہ کہ أَنْتَ حَادِثٌ أَمْ قَدِيمٌ، آپ حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ اب حادث ایک اصطلاح ہے علم کلام کی، قدیم ایک اصطلاح ہے علم کلام کی، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی خود اس کتاب میں آ رہی ہے، ہم زیادہ جلدی میں اس کو وضاحت نہیں کریں گے۔ بس فل جواب
جواب یہ ہے، آپ یہ کہیے، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ قدیم ہیں یا حادث، آپ کہہ دیجیے کہ میں حادث ہوں غیر قدیم، یعنی انا حادث غیر قدیم، میں حادث ہوں، قدیم نہیں ہوں۔ بس اب یہاں سے ایک کلیہ بیان کر رہے ہیں، وَكُلُّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ حَادِثٌ، اور ہر موجود ممکن حادث ہوتا ہے۔ یعنی بس موجود کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ موجود ہے جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم موجودات کی یہ ہے جو ممکن الموجودات یا ممکن الوجود انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ موجود جو ممکن ہے وہ حادث ہوتا ہے، کبھی بھی قدیم نہیں ہوتا۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے، سوال کیا جائے، پوچھا جائے آپ سے کہ ما حد الحادث وما حد القدیم، قدیم کی تعریف کیا ہے، قدیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، قدیم کسے کہتے ہیں، حادث کسے کہتے ہیں، اگر یہ آپ سے پوچھا جائے تو یہ نہیں، یہ دوسرے لفظوں میں یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ہمیں کہ جب بھی اس طرح کے سوالات آئیں تو آپ یہ جواب دیجئے، اور خود یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں اور ان کا جواب آپ ڈھونڈیں۔ بس حادث کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں؟ چونکہ آپ نے کہا نا کہ بھئی آپ قدیم ہیں یا حادث ہیں، کوئی آپ سے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قدیم کیا ہے، حادث کیا ہے، آپ کیا جواب دیں؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ نتیجتاً سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کو کہ قدیم کیا ہے اور حادث کیا ہے۔ اس لیے آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، قدیم کی تعریف واضح ہونی چاہیے، قدیم کی ڈیفینیشن واضح ہونی چاہیے، حادث کی ڈیفینیشن واضح ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حادث کیا ہے اور قدیم کیا ہے، تو اب سوال کیا جا رہا ہے، خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ حد الحادث کیا ہے اور حد یعنی تعریف حادث اور تعریف قدیم کیا ہے۔ فالجواب، جواب یہ ہے کہ هو الموجود المسبوق بالعدم، حادث اس موجود کو کہتے ہیں جس سے پہلے عدم نے سبقت حاصل کی ہو، عدم اس سے پہلے موجود ہو۔ اور والقدیم، قدیم کی ڈیفینیشن یہ ہے، هو الموجود الذی، قدیم وہ موجود ہے، الذی لم يسبقه العدم، عدم نے جس سے پہلے سبقت حاصل نہ کی ہو۔ بس قدیم اور حادث ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر آپ نے قدیم کو سمجھ لیا تو حادث خود بخود واضح ہو جائے گا، اگر حادث کی تعریف اور اس کا مفہوم صحیح درک کر لیا تو قدیم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ کیوں؟ تعرف الاشیاء بازدادها، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ بس حادث اور قدیم کی تعریف کے بعد دلیل، سوال یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّكَ حَادِثٌ، آپ نے جواب دیا تھا، آپ سے یہ پوچھا گیا تھا نا کہ آپ حادث ہیں یا قدیم، آپ نے کہا تھا میں حادث ہوں، میں قدیم نہیں ہوں۔ تو اب یہاں سے سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ حادث ہیں؟ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ قدیم ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّكَ حَادِثٌ، دلیل کیا ہے اس بات پر کہ آپ حادث ہیں؟ فالجواب، جواب یہ ہے کہ سبق العدم علی وجودی دلیل علی حدوثی، عدم کا میرے وجود سے سابق ہونا اور مقدم ہونا دلیل ہے اس بات پر کہ میرا وجود حادث ہے، میں خود حادث ہوں۔ پس میرے حادث ہونے پر دلیل میرے وجود سے پہلے میرے عدم کا ہونا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَدَمَ سَابِقٌ عَلَىٰ وُجُودِكَ، کیا دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے وجود سے پہلے عدم ہے؟ سوال تو ہے نا، یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم نے میرے وجود سے سبقت حاصل کی ہے، اور یہ عدم کا سبقت حاصل کرنا دلیل ہے اس بات کی میں قدیم نہیں ہوں، میں حادث ہوں؟ تو یہاں یہی پوچھ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے اس بات پر کہ آپ کے وجود سے عدم نے سبقت حاصل کی ہے؟ تو کہتے ہیں فالجواب، اس کا واضح جواب یہ ہے، مختصر جواب یہ ہے، اسی جواب کو ہم کامل کر کے اور
دوسرے جلسے میں زیادہ وضاحت کریں گے اور دوسرے سوالات اور جوابات اور اس کتاب کو آگے بڑھائیں گے. فالجواب الضرورت قاضیۃ، ضرورت قضاوت کر رہی ہے، یعنی بداحت قضاوت کر رہی ہے، یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ علیہ السلام حضرت نوح کے زمانے میں میں نہیں تھا. یہ ایک بدیہی شے ہے، ایک بدیہی چیز ہے. اصلا اس کا انکار کرنا فضولیات میں سے شمار کیا جاتا ہے. اس طرح ہے اس کا انکار جس طرح بالکل دن کے 12 بجے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اب دن نہیں ہے. فعدمی محقق متحقق فی ذالک زمان، بس نوح علیہ السلام کے زمانے میں میرا نہ ہونا تو متحقق ثابت ہے. ووجودی فی ھذا الزمان، اور اس زمانے میں اب جب میں موجود ہوں اس زمانے میں میرا وجود متحقق اور ثابت ہے. فعدمی سابق علی وجودی، بس نتیجہ یہ ہوا کہ میرا عدم میرے وجود سے پہلے ہے، اور یہی دلیل ہے میرے وجود کی کہ میرا وجود قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے. انشاءاللہ ہم باقی اس بحث اول میں فصل اول میں معرفت پروردگار اور صفات ثبوتیہ اور سلبیہ میں، چونکہ اب یہاں اصطلاحات بیان ہوں گی، اصطلاحات کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ. اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہماری روش یہ ہے کہ ہم چونکہ ابتدائی علم کلام کی کتاب ہے اور ابتدائی افراد کے لیے ہے، لذا انہی ابتدائی افراد کی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختصر گفتگو کریں گے، زیادہ تفصیل نہیں دیں گے. ہم اپنی آئندہ کتابوں میں کچھ بڑھ کر اور وضاحت سے بیان کریں گے تاکہ سلسلے وار قدم بقدم حقیقت کے نزدیک چلتے رہیں اور مطالب ہمارے لیے واضح اور آشکار ہوتے رہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.